آج امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور یہ بیان دے رہا ہے کہ اسرائیل کے پیچھے ہم کھل کے اس کی سپورٹ کریں گے. اب کوئی جو ہے وہ پالیسی نہیں رہے گی. لیکن یہ بات ان کو یاد رکھنا چاہیے، عیسائیوں کو، یہ یورپ کو اور امریکہ کو، کہ ایک وہ زمانہ تھا. تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ تمہارے نبی کے خلاف سازشیں کس نے کی تھیں؟ کون تمہارے نبی کے پیچھے، تمہاری نبی کی زندگی کو اجیرن کر کے کس نے رکھ دیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن کون تھا؟ سب سے بڑا دشمن کون تھا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کے لیے صلیب جس کو تم پوجتے ہو وہ کس نے بنائی تھی؟ وہ یہودیوں نے بنائی تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر لٹکانے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی تھی. تاریخ تو یہی ہے نا. انہوں یہودیوں نے تمہارے نبی سے دشمنی کی تھی. عیسائیوں، امریکیوں، یورپ والوں، ذرا غور تو کرو کہ یہ یہودی اسرائیل جس کی تم سپورٹ کر رہے ہو، انہوں نے تمہارے نبی کے ساتھ دشمنی کی تھی اور تمہارے نبی کی جان کے در پہ ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور ان کی شکل کے جیسا دوسرا کوئی بنا دیا جس کو انہوں نے لٹکا دیا تھا، اور تم میں فرقے بن گئے تھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے تم پیار کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو تمہارا تو چرچ، تمہاری ساری عبادت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد گھومتی ہے. تو تمہارے کو یہ تم کیوں ان کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرتے ہو؟ آج وہ دوست ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں تم صحیح نہیں ہو، تم اپنے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو. کوئی اگر تمہارے عیسیٰ علیہ السلام سے تو جو تمہاری جان ہے، جو تمہارے مذہب کی ساری بنیاد ہے، اس سے دشمنی کرے، اس کو چھوڑ دیتے ہو. آج تم ان کی سپورٹ پہ کھڑے ہو گئے ہو، آج تم ان کی حامی لا رہے ہو. یہ بھول گئے تم کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کس نے کی تھی؟ یہ صلیب کس نے بنایا تھا؟ کس نے لٹکایا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں لٹکے، لیکن ان کی جیسا اللہ نے بچا لیا تھا، اللہ نے دوسرا ان کی شکل کے جیسا بنا دیا تھا. لیکن کوشش کس نے کی تھی؟ دشمنی کس نے کی تھی؟ یحییٰ علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو پیڑ کے اندر کس نے آرے سے کاٹا تھا؟ یہ یہودی تھے نا. یہی یہودی تھے آج جس کی سپورٹ پہ تم لوگ کھڑے ہو رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صحیح نہیں ہو، تم سچے نہیں ہو، تم عیسائی نہیں ہو. عیسیٰ علیہ السلام سے محبت تمہاری جھوٹی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا تمہارا جھوٹ پر مبنی ہے. کیونکہ جب تم ان کے دشمنوں سے تم اتنی سپورٹ کر رہے ہو، ان کے دشمنوں کی اتنی سپورٹ کر رہے ہو، تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم نہیں مانتے. یہ یہودی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف دشمنی کی تھی، یہ یہودی ہیں جنہوں نے زکریا علیہ السلام کے خلاف دشمنی کی تھی، یہ یہودی ہیں جنہوں نے یحییٰ علیہ السلام کے، اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان پہ تہمت کس نے لگائی تھی؟ یہودیوں نے لگائی تھی. یہ سب بھول گئے تم، اور آج ان کی سپورٹ پہ کھڑے ہو گئے. آج تم ان کی بحری بیڑے بھیج رہے ہو ان کے لیے، اور سارے تم پورے اسلحہ بھیج رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو. تو بھائی اپنے آپ کو جھانکو تو صحیح. عیسائیوں، یہودیوں، عیسائیوں، میں عیسائیوں سے بات کر رہا ہوں. عیسائی ذرا غور تو کرے کہ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں، ان کی سپورٹ یہودیوں کی کر رہے ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھو نا. تاریخ سے تمہیں سبق نہیں ملا کہ یہودیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تمہارے مذہب کی بنیاد جن پر رکھی ہوئی ہے ان کے ساتھ دشمنی انہوں نے کی ہے، اور آج تم ان کی سپورٹ کر رہے ہو، آج تم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو. تمہارے نبی کے خلاف سازش کرنے والے ہیں، انبیاء کے خلاف جن کو تم مقدس مانتے ہو، ان کے خلاف انہوں نے سازشیں کی ہیں. اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے صلیب پہ لٹکایا تھا. یہ بولتے ہیں، لیکن آج تم ان کے پیچھے ہو، آج تم ان کے ساتھ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو. تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تم بی بی مریم کو نہیں مانتے، تم زکریا علیہ السلام کو نہیں مانتے، تم یحییٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، بلکہ تم شیطان کے پجاری ہو.
کیونکہ شیطان تم سے یہ کام لے رہا ہے، اور شیطان ان کے پیچھے بھی ہے، شیطان تمہارے پیچھے بھی ہے، دونوں کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ فلسطین کے ساتھ جو تم لوگ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے مقدس بندوں کی جو ہے نا آزمائش کرتا ہے، اور جو آزمائش میں پورا اترتا ہے اس کو وہ انعام دیتا ہے، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں۔ تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے نا، اے یہودیوں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وباؤ بغضب من اللہ، تم تو اللہ کے غضب کے ساتھ ہو، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔